بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد بعض افرادہ. آج کی جو ہماری بحث ہے بس تھوڑا سا اگر غور کریں گے تو انشاءاللہ آسان بحث ہے. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہیڈنگ سمجھیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تعقیب العام، عام کا تعقیب ہونا، مطابعت میں آنا. جسے آپ کہتے ہیں تعقیب نماز، یعنی اس دعا کو کہ جو نماز کے بعد آپ فوراً پڑھتے ہیں، ہے نا. اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ عام کے بعد بضمیرین، ایسے ضمیر کا آنا کہ یرجعو میں ہوا کہ ضمیر ہے کہ جو پلٹے کس کی طرف، عام کی طرف نہیں پلٹے گی. عام تھوڑی پلٹتا ہے، ہاں ضمیر پلٹے گی. یرجعو یعنی الی بعض افرادہ، یرجعو میں ہوا کہ ضمیر جو پلٹے کس کی طرف، ضمیر. ٹھیک ہے، وہ ضمیر پلٹے گی کہاں، الی بعض افرادہ. افراح کی ضمیر کہاں پلٹے گی، ہاں الی بعض افراد العام. ٹھیک ہے. اب سنیے، کہہ رہے ہیں کہ عام کے بعد مطلب ایک جملہ وارد ہوا کہ جو مشتمل تھا کس پر، عام پر. ٹھیک ہے، عام جملہ وارد ہوا. اس کے بعد ایک اور جملہ آیا، اس جملے میں ایک ضمیر ہے. اب اس کی مثال دیں گے تو اور بات زیادہ واضح ہو جائے گی. اس یعنی بعد والے جملے میں ایک ضمیر ہے، وہ ضمیر کہاں پلٹ رہی ہے، ہاں مکمل عام کی طرف نہیں پلٹ رہی ہے. ہاں اسی دوسرے والے جملے میں ایک ایسا قرینہ ہے جو اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ ضمیر مکمل عام کی طرف نہیں پلٹے گی بلکہ عام کے کچھ خاص افراد کی طرف پلٹے گی. واضح ہوگی بات. پھر کہہ رہے ہیں اس کا ثمرہ کیا ہوگا. اچھا پہلے چلیں مثال دیکھ لیتے ہیں. قرآن مجید کی آیت ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. ٹھیک ہے، کہ جو مطلقات ہیں وہ انتظار کریں گی 3 حیض، یعنی جو عدت ہے ان کی طلاق کے بعد، تب جا کر وہ کسی سے شادی کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہ جملہ عام ہے. عام کیسے کہا، اس لیے کہ والمطلقات، یہ عام ہے. کیا ہے، کیسے عام ہے، نہیں ہم نے کیا کہا تھا، ہم نے کہا تھا کہ عام جو ہوتا ہے وہ الفاظ عموم کے ذریعے سے ہوتا ہے. یہاں پر آپ کو یہ بتانا ہاں کہ یہاں پر جمع محلہ باللام ہے نا. تو دیکھیے یہاں پر تو المطلقات عام ہے کہ جو عام کیسے ہوا، یہ شامل ہے کسے، مطلقات بائنہ اور رجعیہ سب کو. واضح کی بات. ٹھیک ہے. تو یہ کس کے لیے حکم ہے، کہا کہ جو بھی مطلقہ ہے اس کو چاہیے کہ وہ عدت رکھے، ہے نا، عدت کے بعد شادی کرے. واضح کی بات. لیکن اس کے بعد ایک اور جملہ آ رہا ہے اسی آیت کریمہ میں. وہ جملہ کیا ہے، وہ جملہ یہ ہے کہ وَبُعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ. ٹھیک ہے. دیکھیے ہیڈنگ یاد رکھیے گا ذہن میں کہ عام کے بعد ایک ایسا جملہ آ رہا ہے کہ جس جملے کے اندر ضمیر ہے. اب دیکھیے یہ جملہ آ گیا ہے وَبُعُولَتِهِنَّ. دیکھیے یہاں پہ ایک ضمیر بھی ہے، ہنہ کی ضمیر. یہ پلٹے گی کس کی طرف، ہاں یہاں عام کی طرف نہیں پلٹے گی. ٹھیک ہے. ہاں یعنی اب یہاں پر ایک اور ایک قرینہ یہاں پر پایا جا رہا ہے اس جملے میں کہ رجوع کا حق صرف اور صرف مطلقات رجعیہ کو ہے نا. یعنی مطلقات رجعیہ کے لیے یہ حکم لگایا جاتا ہے کہ اس کا شوہر بنا نکاح کے چاہے تو وہ اپنی بیوی کو واپس پلٹا سکتا ہے. تو ایک قرینہ الگ سے ہمارے ذہن میں ہے. واضح کی بات. تو اب ہم کیا کہیں گے، تو اب ہم یہاں پہ دیکھیے اب ہر یہ جو بُعُولَتِهِنَّ کی ضمیر ہے ہر مطلقات کی طرف نہیں پلٹائیں گے، واضح، بلکہ مطلقات رجعیہ کی طرف بات بنتے گی. واضح والی بات. ٹھیک ہے. تو ابھی بات ہم نے کر لی، مثال سمجھ میں آ گئی بات. اب دیکھیے جو ثمرہ ہے وہ کیا ہے، کہہ رہے کہ کیا ضمیر کا بعض افراد کی طرف، افراد عام کی طرف پلٹنا اس بات کا سبب بنے گا کہ عام جو ہے وہ خاص ہو جائے یا نہیں. یہ محل بحث ہے. ضمیر کا پلٹنا بعض افراد عام کی طرف اس بات کی وجہ، اس بات کا سبب بن جائے گا کہ عام سے مراد عام نہ ہو بلکہ خاص ہو. یعنی کیا مطلب، مثال میں ہم یہ فرض کریں گے کہ کیا بُعُولَتِهِنَّ میں ہنہ کی ضمیر کا مطلقات رجعیہ کی طرف پلٹنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس آیت کریمہ میں پہلے والے میں والمطلقات یتربصن میں مطلقات سے مراد صرف اور صرف مطلقات رجعیہ ہیں. ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ محل بحث ہے. واضح کی بات. مثال پہ بھی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا، نہیں واضح تو دوہرا دیں گے. ٹھیک ہے. یعنی یہ ہنہ کی ضمیر کا پلٹنا صرف مطلقات رجعیہ کی طرف اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پہ مطلقات سے مراد مطلقات عامہ نہیں ہے، یعنی بائنہ نہیں ہے، بلکہ صرف رجعیہ ہے.
ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ محل بحث ہے. واضح انشاءاللہ. اب یہاں پر اقوال ہیں کہہ رہے کہ اب جب اس طریقے سے ہوگا کہ بعد والے جملے میں ایک ایسی ضمیر ہوگی کہ جو بعض افراد عام کی طرف پلٹے گی، تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ دو چیزیں ہیں، دو راستے ہیں آپ کے پاس، دونوں میں سے کوئی ایک راستہ آپ کو اختیار کرنا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے. پہلا راستہ کیا ہے؟ پہلا راستہ یہ ہے کہ یا تو آپ جو اصالت عموم ہے آپ عموم کی مخالفت کریں. ٹھیک ہے، یعنی کہ عموم اچھا عموم یہاں پہ عام کیا ہے؟ ہم نے کہا متعلقات میں عموم پایا جاتا ہے. عموم کیسے ہے؟ عموم اس طریقے سے ہے کہ متعلقات کا شمول رجعیہ کو بھی ہے اور غیر رجعیہ کو بھی ہے. تو کہہ رہے کہ آپ کا پہلا راستہ تو یہ ہے کہ آپ کیا کریں؟ مخالفت ظہور عام کریں. یعنی کیا مطلب؟ اب آپ یہاں پر یہ کہیں کہ حضور یہاں متعلقات سے مراد سوائے رجعیہ کے اور کوئی نہیں ہے، بس متعلقات رجعیہ مراد ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے مخالفت کیا نہیں کی، آپ نے کہا متعلقات اور اس سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ صرف رجعیہ. جبکہ متعلقات عام ہے، شامل ہو سکتا ہے کسے؟ بائنہ کو بھی رجعیہ کو بھی. تو یہ آپ یا تو ایک طریقہ یہ ہے آپ یہ کر لیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہی ضمیر کا بعض کی طرف پلٹنا، صرف رجعیہ کی طرف پلٹنا، یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا راستہ سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ پہلے یہ سمجھیں کہ اس میں ایک اصطلاح ہے استخدام. یہ علم بلاغت میں یہ آتا ہے استخدام کی اصطلاح. اس میں کیا ہوتا ہے کہ استخدام میں ضمیر اور مرجع، ہم کہتے ہیں ضمیر اور مرجع مطابقت ضروری ہے نا. تو یعنی جو ضمیر سے مراد ہو، جو مرجع سے مراد ہو، وہی ضمیر سے مراد لیا جائے. لیکن استخدام میں کیا ہوتا ہے علم بلاغت میں کہ ضمیر سے کچھ اور مراد لیا جائے اور اس کے مرجع سے کچھ اور مراد لیا جائے. تو دوسرا راستہ آپ کے پاس یہ ہے کہ علی نحو الاستخدام، علی سبیل الاستخدام، آپ یہ تسلیم کر لیجئے کہ متعلقات سے مراد جو ہے وہ عام ہے. ٹھیک ہے، کہ جو مرجع ہے، کیونکہ ہمارے بولت ہنہ میں مرجع کیا ہے؟ ضمیر کہاں پلٹ رہی ہے؟ ہنہ کی پلٹے کی ضمیر اس کی متعلقات کی طرف. تو آپ یہاں پہ علی سبیل الاستخدام یہ کہیے کہ متعلقات سے مراد عام ہے اور بولت ہنہ میں اس سے مراد جو ہے وہ خاص ہے. اور یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا یہ علی سبیل الاستخدام ممکن ہے. واضح ہوگی بات. تو یہ دو راستے ہیں آپ کے پاس، دونوں میں سے کوئی ایک آپ اختیار کریں. اب یہاں پر کون سا ہے، کیا مطلب کون سا راستہ علماء نے اختیار کیا ہے؟ کہا اس میں 3 اقوال ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ہم اصالت عموم کو کیا کریں؟ مقدم جانیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہیے کہ متعلقات سے مراد رجعیہ و غیر رجعیہ سب ہیں. ٹھیک ہے، فیلتزم بالمخالفت ثانیہ. آپ کیا کریں؟ آپ یہ کہیں کہ وہ جو اس کے دوسرے والے قول کو، دوسرے والے راستے کو آپ کیا کریں؟ اس کی مخالفت کریں. ایک راستہ ہے. دوسرا راستہ کیا ہے کہ استخدام ہے نا، ہم نے کہا کہ اصل یہ ہے کہ عدم استخدام، اصالت عدم استخدام کے جاری کریں آپ. تو کیا ہوگا؟ آپ یہ کہیں کہ یہاں پر پہلے والے راستے کی مخالفت کریں گے. تو جو استخدام، ظاہر سی بات ہے 2 راستے ہیں، جو پہلا راستہ اپنا رہا ہے وہ دوسرے کی مخالفت کرے گا، جو دوسرے کو اپنا رہا ہے وہ پہلے کی مخالفت کرے گا. ایک تیسرا قول ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں میں سے کسی کو اختیار نہیں کریں گے، بلکہ ہم اصول عملیہ کی طرف رجوع کریں گے. واضح کی بات. 3 اقوال تھے. مصنف آپ نے کیا اختیار کیا ہے؟ مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک بہتر یہ ہے کہ ہم اصالت عموم پر عمل کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی متعلقات سے مراد کیا ہے؟ وہاں رجعیہ و غیر رجعیہ سب ہے. ٹھیک ہے، اصالت عموم. ہاں، اب اگر جب مصنف نے یہ کہا کہ ہم اصالت عموم کو اختیار کریں گے، یہ پہلا والا راستہ، تو مصنف کو اشکال یہ بنتا ہے کہ پھر یہ جو بولت ہنہ میں ہنہ کی ضمیر پلٹ رہی ہے صرف رجعیہ کی طرف، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور یہ کیوں ایسا ہو رہا تھا؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہنہ کی یعنی ضمیر پلٹ رہی ہے بعض کی طرف، یہ قرینہ نہیں ہوگا. کہہ رہے کہ اس کے اندر صلاحیت ہے اس بات کی. اب یہ ایک اصطلاح ہے کہ ما یصلح للقرینہ، اس کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ قرینہ بن جائے کہ عام سے مراد عام نہیں بلکہ خاص ہے. مصنف یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیے گا تھوڑا غور طلب بات ہے. مصنف کہہ رہے ہیں، یا اس کو جب پہنچیں گے تب اس کو شرح کریں گے، میرے خیال سے وہ بہتر ہوگا کہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو شرح کر لیں گے. اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر جب والحق کو پہنچیں گے تو مصنف کے قول کو تشریح کریں گے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد سے تدویر کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. یہاں تک کہ کیا ہم نے پڑھا؟ یہاں تک کہ مطلب کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر عام کے بعد کوئی ایسا جملہ آ رہا ہے کہ جس میں ضمیر ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ضمیر پلٹ رہی ہے کس کی طرف؟ عام کی طرف نہیں پلٹ رہی ہے. یہ یاد رکھیے،
اگر عام کی طرف پلٹے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ اس پر ایک قرینہ موجود ہے. قرینہ کیا موجود ہے کہ بھائی ہم نے زندگی بھر یہی پڑھا ہے کہ بنا نکاح کے صرف اور صرف طلاق رجعیہ میں ایسا ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو پلٹا لیتا ہے. یہ ایک الگ سے قرینہ تھا جس نے آپ کو سپورٹ کیا کہ یہاں پر مراد صرف مطلقات رجعیہ ہے. واضح بات. تو جب اس طریقے کا یہاں پہ قرینہ موجود ہو دوسرے والے جملے میں اور وہ پلٹ رہا ہے بعض کی طرف, تو کیا یہ عام کے خاص ہونے کا سبب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یعنی کیا آپ یہاں پر اس آیت میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلقات سے مراد صرف اور صرف مطلقات رجعیہ ہیں؟ ایسا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ کہا اس میں جو ہے وہ اور جب ایسا کہیں گے تو اس میں دو راستے ہیں. یا تو اصالۃ العموم جو کہ مطلقات میں اصل کیا ہے کہ مطلقات سب کو شامل ہے, تو آپ اس کی مخالفت کر لیجئے. آپ کہیں کہ نہیں, گرچہ مطلقات عام ہے لیکن مراد صرف مطلقات رجعیہ ہے. یہ ایک مخالفت کا راستہ ہے. یہ دوسرا مخالفت کا راستہ یہ کہ آپ کیا کریں, علی سبیل الاستخدام کہیں کہ ضمیر سے کچھ اور مراد اور اس کی مرجع سے کچھ اور مراد. پھر اس کے بعد سے 3 اقوال ہیں جو بھی سنیے. عبارت پہ ذرا سا غور کیجیے گا. کہہ رہے قد یرد عام ثم ترد بعده جملة فيها ضمیر یرجع الى بعض افراد العام بقرینۃ خاصہ. کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عام وارد ہوتا ہے, ٹھیک ہے, عام جملہ وارد ہوا, ثم ترد بعدہ جملۃ, یہ تردو کا فاعل جو ہے وہ جملہ, پھر اس کے بعد اس عام کے بعد ایک اور جملہ آتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم نے مثال میں ہم دیکھیں تو پہلے والے یعنی یرد عام کی مثال وہ ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن, یہ والا جملہ. اس کے بعد جو دوسرا جملہ آتا ہے اس کی مثال وبؤولتہن احق بردہن, یہ والی بات. ٹھیک ہے, فیہا دیکھیے فیہا کی جملے کی طرف, ترد بعدہ جملۃ فیہا, اس دوسرے والے جملے میں, پہلے والے جملے میں نہیں, دوسرے جملے میں ایک ضمیر ہوتی ہے کہ یرجع الی بعض افراد العام, کہ وہ ضمیر عام کی طرف نہیں پلٹتی جیسا کہ عام طور ذہن میں ہوتا, نہیں عام کی طرف نہیں پلٹے گی بلکہ بعض افراد عام کی طرف پلٹے گی. اب یہاں پہ سوال کہ بعض افراد عام کی طرف ضمیر کیوں پلٹ رہی ہے, عام کی طرف کیوں نہیں پلٹ رہی ہے؟ کہہ رہے ہیں بقرینۃ خاصہ, اس جملے میں ایک خاص قرینہ ہوتا ہے جس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سب کی طرف نہیں پلٹ سکتی. جیسا کہ ہمارے پاس قرینہ ہے کہ بنا نکاح کے صرف رجعیہ میں آپ جو ہے وہ پلٹا سکتے ہیں, ہر میں نہیں پلٹا سکتے. بائنا میں تو نکاح کی ضرورت ہوتی ہے. واضح. مثل آپ مثال سمجھیے قوله تعالی والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء, یہ پھر اس کے بعد سے وبؤولتہن احق بردہن فی ذلک. بازو کے بعد محل شاہد کیا ہے, بؤولتہن میں ہن کی ضمیر ہے کہ جو پلٹے گی کس کی طرف, ہاں مطلقات کی طرف. ٹھیک ہے, اور اگر مطلقات کی طرف پلٹے گی تو مطلقات, یہاں پہ ہم مطلقات, اور یہاں پر ہم اور الگ سے قرینہ ہمارے پاس کیا ہے, رجعیہ مراد ہے. ٹھیک ہے, فإن, اب سنیے عبارت دیکھیے, فإن المطلقات عامۃ. دیکھیے عبارت سے حل کریں گے تو بہت اچھا رہے گا. اس سے اگر عبارت حل ہو جائے گی تو پھر آپ مطلب کبھی نہیں بھولیں گے. دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں مطلقات. یہ مطلقات کون سے مطلقات؟ کہا کہ جو پہلی والی آیت میں مطلقات سے ابتدا ہو رہی ہے. کہہ رہے ہیں یہ جو مطلقات ہے یہ عام ہے. اچھا عام کیوں ہے؟ جیسا ہم نے کہا تھا ابتدا میں, چونکہ مطلقات جمع ہے اور اس کے اوپر الف لام داخل ہوا. ہم نے کیا کہا تھا کہ عام میں کیا ہوتا ہے, الفاظ عموم کا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے, جمع محلہ باللام کی وجہ سے یہ عام ہے. فالمطلقات عامۃ, یہ عام ہے. عام ہے کیوں؟ للرجعیات وغیرہ, یہ رجعیات کو بھی شامل ہے, وہ غیر رجعیات بائنہ کو بھی شامل ہے. ولکن الضمیر فی بؤولتہن, اب دوسری والی آیت پہ آ گئے. ٹھیک ہے, جو کہا تھا نا کہ دوسرا جملہ ہوگا, اب دوسرے والے جملے میں دیکھیے بؤولتہن میں جو ہنہ کی ضمیر ہے, یراد بہ خصوصی رجعیات, الگ سے آپ کو معلوم ہے, ہم نے پڑھا ہے کہ اس سے مراد صرف اور صرف کیا ہے, صرف رجعیات ہے. ٹھیک ہے, ہر متعلقہ نہیں. فمثل هذا الكلام يدور فيه الامر بين مخالفتين للظاہر. تو کہتے ہیں کہ جب اس طریقے کا کلام ہوتا ہے تو اس میں امر دائر ہوتا ہے. دائر ہوتا ہے نہیں, کیا مطلب, یہ دو امر ہیں آپ کے پاس, یا تو آپ اس امر کو اختیار کریں, یا جو ہم نے جسے ہم نے کہا کہ دو راستے ہیں آپ کے پاس, یا تو مخالفت عموم کریں یا پھر مخالفت علی نحو الاستخدام کریں. ٹھیک ہے, تو کہہ رہے ہیں کیا کہ دو راستے ہیں ظاہر کی مخالفت کا. پہلا راستہ کیا ہے, مخالفت ظہور الامر فی العموم. یہ جو آپ المطلقات سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ سب کو شامل ہے. آپ کہیں کہ نہیں, یہاں پر مطلقات سب کو شامل نہیں ہے, صرف رجعیات میں شامل ہے. یہ مخالفت کی کہ نہیں آپ نے؟ مخالفت کیسے ہو گئی, کوئی بتا سکتا ہے؟ ہم نے کہا کہ دو راستے ہیں, ظاہر کے مخالفت کے دو طریقے ہیں جن میں امر دائر ہے. پہلا راستہ کیا ہے؟ پہلا راستہ یہ ہے کہ مخالفت ظہور العام فی العموم, کہ عام جو ہے وہ عموم میں ظہور نہیں رکھتا,
عام جو ہے وہ عموم میں ظہور رکھتا ہے، اس کی مخالفت کریں. کیا مطلب ہے اس کا؟ احسن، یعنی یہ کہیں کہ متعلقات سے مراد صرف رجعیات ہے. دیکھیے یہ آپ نے کیا کیا، مخالفت کی کہ نہیں کی؟ احسن. دیکھیے خود تفسیر کر رہے ہیں باقی ذریعے سے. بِأَن يَجْعَلَ مَخْصُوصًا بِالْبَعْضِ الَّذِي يَرْجِعُ إِلَيْهِ الضَّمِيرُ. اب کیا ہو گیا، گویا کہ آپ نے ضمیر کو زیادہ اہمیت دی، اور ضمیر کو آپ نے وجہ بنائی اس بات کی. کیا کہا آپ نے؟ یہ کہا کہ بِأَن يَجْعَلَ مَخْصُوصًا بِالْبَعْضِ، کہ آپ اس کو مخصوص کریں بعض سے. کون سی بات؟ الذی یرجع الیہ الضمیر، کی جسی طرف ضمیر پلٹ رہی ہے. اور ہم نے کیا دیکھا، متعلقات میں صرف رجعیات کی طرف ضمیر پلٹ رہی ہے، لہذا متعلقات رجعیہ مان لیجیے. واضح کی بات. یہ پہلی مخالفت کا طریقہ. اس میں یا تو آپ اس کو کریں، یا دوسرا یہ ہے کہ مخالفت ظہور ضمیر، آپ جو ہے وہ جو ضمیر جس چیز میں ظاہر ہو رہی ہے آپ اس کی مخالفت کر دیں. اس کو کیسے سمجھا سکتے ہیں آپ؟ یعنی کیا مطلب؟ زمین میں تو متعلقات کی تمام کی طرف پلٹنا تھا، لیکن نہیں، ضمیر کو تو متعلقات نہیں پلٹنا تھا. یہی تو قرینہ خاصہ کی دلالت ہے. وہی نا، پلٹنا زمین میں متعلقات کی طرف ہی تھا، لیکن خاصہ کے ذریعے، قرینہ خاصہ کے ذریعے صرف رجعیت کی طرف نہیں. دیکھیے آپ نے جو کہا ہے بس اسی کے برعکس کر دیجیے. ضمیر کو پلٹنا تمام کی طرف نہیں تھا، عام کی طرف نہیں تھا. ضمیر کو پلٹنا خاص کی طرف تھا، صرف رجعیات کو مراد لینا تھا. لیکن آپ نے علی سبیل الاستخدام کیا کیا، ضمیر کو عام کی طرف پلٹا دیا. یہ مسئلہ ہے. ورنہ ضمیر سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ آپ کے پاس تو ایک الگ سے یعنی سپورٹ ہے. وہ کیا کہ بھائی ہمیں صرف رجعیات میں ایسا ہوتا ہے، تو آپ کو ضمیر سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمیں صرف متعلقات رجعیہ کو مراد دینا ہے. لیکن علی سبیل استخدام آپ نے کیا کیا کہ ضمیر سے کچھ اور مراد اور اس کے مرجع سے کچھ اور مراد. تو مرجع سے مراد آپ نے عام لے لیا اور ضمیر سے مراد خاص لے لیا. مخالفت ظہور ضمیر فی الرجوع الی ما تقدم علیہ من المعنى الذي دل علیہ اللفظ. کیا مطلب؟ بأن یکون، دیکھیے اس میں کہہ رہے بأن یکون مستعملا علی سبیل الاستخدام، کہ یہ جو استعمال ہو علی سبیل الاستخدام ہو. استخدام میں کیا ہو رہتا ہے؟ دیکھیے فیراد منہ البعض، کہ آپ کیا کریں کہ آپ ضمیر سے ضمیر کی طرف ضمیر سے مراد بعض لے لیجئے. والعام یبقى علی دلالتہ علی العموم، اور عام جو ہے وہ اپنے عموم کی دلالت پر باقی رہے گا. اب یہاں پہ دو راستے ہیں. فأی المخالفت اولا، آپ کو دو مخالفت کرنی تھی، ان دونوں میں سے کون سی مخالفت اولا ہے؟ اولا یعنی کیا مطلب؟ بہتر نہیں، یعنی کون سی مخالفت ایسی ہے کہ جو مطابق احتیاط ہے. یعنی اگر آپ اس کو اختیار کریں گے تو آپ کے پاس ایک طرح کی حجت رہے گی. سمجھے؟ اولا اکثر ایسی جگہ بھی استعمال ہوتا ہے یہاں پہ مطابق احتیاط ہے، یعنی بہتر ہوگا آپ کے لیے. ٹھیک ہے، بہتر ہم ترجمہ کرتے ہیں، لیکن مطابق احتیاط یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ راستہ اگر اختیار کریں گے تو آپ زیادہ سیف رہیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ بنسبت دوسرے کے. تو کہہ رہے ہیں کہ وقع الخلاف ہو علی اقوال ثلاثہ، اس میں 3 اقوال ہیں. پہلا قول ان اصالۃ العموم ہی المقدمہ، کہ ہم کیا کریں، ہم اصالۃ العموم کو مقدم جانیں. یعنی کیا مطلب؟ فیلتزم بالمخالفت الثانیہ، تو آپ مخالفت ثانیہ کے ملتزم ہو جائیں. ہاں ضمیر کو عام کی طرف ہم کیا کہہ رہے ہیں، ان اصالۃ العموم ہی المقدمہ، کہ اصالۃ العموم جو کیا مقدم ہے. ضمیر کو عام کی طرف دیکھیے پہلا قول وقع الخلاف علی اقوال ثلاثہ، 3 اقوال یہاں پر ہیں. پہلا قول ہے ان اصالۃ العموم ہی المقدمہ، کہ جو اصالۃ العموم ہے وہی مقدم ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی عام کو اپنے عام پر باقی رکھیں گے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں عام کو اپنے حال پر باقی رکھیں گے. یعنی کیا مطلب؟ متعلقات سے مراد رجعیہ وغیر رجعیہ سب کو مراد لیں گے. ٹھیک ہے، تو کیا اب اگر آپ اس کے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ
دوسرے والے راستے کو اختیار کر رہے ہیں. دوسرے والے راستے میں ایسا ہو رہا تھا کیا کہ اللہ سبیل الاستقامہ کیا کر رہے تھے کہ عام سے مرجع سے کچھ اور مراد اور ضمیر سے کچھ اور مراد لے رہے تھے. تو یہ دونوں مطابقت ہوگی نہیں بات واضح ہوگی نہیں باتیں. اب آئیے دوسرا قول انا اصالت و عدم الاستخدام ہی المقدمہ. آپ نے کہا تھا کہ استخدام کے راستے کو اپنائیے. ہم کہیں کہ نہیں، اصل یہ ہے کہ عدم استخدام، اصل یہ ہے کہ آپ استخدام کے طریقے کو نہ اپنائیں. تو کیا ہوگا فَيَلْتَزِمُ بِالْمُخَالَفَةِ الْأُولَىٰ. تو آپ یہاں پر کیا کریں یعنی مخالفت اولا کہ آپ مرتکب ہو جائیں، یعنی عموم کو اپنے حال پر باقی نہ رکھیں. واضح انشاءاللہ. جی تیسرا نظریہ کہہ رہے ہیں عدم و جریان الاصلین مانا. آپ کے پاس دو اصل تھا، اصالت عموم اور ایک اصالت عدم استخدام. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں میں سے کسی کو نہیں جاری کریں گے، بلکہ کیا کریں گے بل والرجوع الی الاصول العملیہ، ہم اصول عملیہ کی طرف رجوع کریں گے. اب آئیے ابھی ہر ایک کا سبب بتا رہے ہیں کہ اصالت عموم کیوں نہیں جاری کر رہے ہیں، اصالت عدم استخدام کیوں نہیں جاری کر رہے ہیں. اما عدم و جریان اصالت العموم، یہ جو ہم نے کہا کہ اصالت عموم جاری نہیں ہوگا، اس کی دلیل سنیے. فَلِوُجُودِ مَا يَصْلِحُ أَن يَكُونَ قَرِينَةٌ فِي الْكَلَامِ. دیکھیے گا یعنی یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ یہاں پر قرینہ موجود ہے. ہم نے اس میں شرم تھوڑا سا بتایا تھا کہ دونوں میں فرق ہے. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ یہاں پر قرینہ موجود ہے، ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ نہیں قرینہ تو موجود نہیں ہے لیکن ایسا جملہ موجود ہے، ایسی چیز موجود ہے کہ جس کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ قرینہ بن جائے. بس مصنف اسی جملے کو نہ پکڑ کے وہ اپنا جواب دیں گے. ابھی جو مصنف الحق بیان کریں گے کہہ رہے ہیں کہ کسی شے کا قرینہ ہونا یہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، اور صلاحیت قرینہ رکھنا یہ ایک الگ شے ہے. تو انہوں نے کیا کہا، کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو کہا کہ عدم و جریان اصالت العموم، اصالت عموم جو جاری نہیں ہوگا، اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی اصالت عموم جاری نہیں ہوگا کا مطلب کیا ہے؟ اصالت عموم جاری نہیں ہوگا یعنی آپ عام مراد نہیں لیں، خاص مراد لیں گے، یہی نہ کہنا چاہ رہے ہیں. ہاں تو ایسا کیوں ہے؟ دلیل سنیے. اس لیے کہ لوجود ما یصلح ان یکون قرینۃ فی الکلام، اس لیے کہ یہاں پر ایک ایسی شے موجود ہے کہ جو صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ قرینہ بن جائے. اور وہ کیا ہے؟ خود بتا رہے ہیں وہو عود الضمیر علی الباء. چونکہ بؤولت ہنہ میں، اب ہم مثال سے بتا رہے ہیں، وہ بؤولت ہنہ میں ہنہ کی جو ضمیر ہے یہ اس بات کی صلاحیت رکھتی ہے کہ یہاں پر آپ متعلقات سے عام مراد نہ لیجیے بلکہ خاص مراد لیجیے. واضح انشاءاللہ. فلا ينعقد ظہور العام فی العموم. بس اس بنیاد پر چونکہ یہاں پر ضمیر موجود ہے اور وہ بتا رہی ہے کہ آپ عام مراد نہیں لے سکتے، بس اس بنا پر عام کا عموم میں ظہور نہیں ہوگا، اور جب عام کا عموم میں ظہور نہیں ہوگا تو آپ اصالت عموم جاری نہیں کر سکتے. واضح یہ دلیل. اب آئیے دوسری بات کہا کہ وَأَمَّا أَنَّ أَصَالَةُ الْعُمُومِ عَدَمُ الاستخدام لا تجری. ہم نے کہا کہ اصالت عدم استخدام جو ہے اس کو بھی جاری نہیں کریں گے. وہ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ ان الاصول، یہ تو بالکل جب اصول آپ شروع کریں گے تو ابتدا مقدمات میں اس بات کا ذکر کیا ہے. جب اصول لفظیہ کی بات کی ہے تو وہاں پر اس بات کو ذکر کیا ہے. بہت آسان سی بات ہے. کہہ رہے ہیں کہ فَلِأَنَّ الْأُصُولَ، دلیل سنیے کیوں جو ہے وہ اصالت عدم استخدام کو جاری نہیں کریں گے. اس کی دلیل یہ ہے کہ فَلِأَنَّ الْأُصُولِ اللَّفْظِيَّةَ يَشْتَرِطُ فِي جِرْيَانِهَا. آگے سے پلٹے گی اصول لفظیہ کی طرف. اصول لفظیہ کہاں جاری ہوتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اصول لفظیہ کا مجرا یہ ہے، دیکھیے کما سبق اول الکتاب، یہ شروع میں کتاب گزر چکا کیا کہ ان یکون الشک فی مراد المتکلم. اصول لفظیہ وہاں جاری ہوتا ہے جہاں پر مراد متکلم میں شک ہوتا ہے. فلو کان المراد المتکلم معلوما کما فی المقام. لیکن اگر متکلم کا جو مراد ہے وہ معلوم ہو، جیسا کہ ہم کو معلوم ہے کہ پلٹانا کس کو ہے؟ فقط رجیات کو. تو کیا ہوگا؟ وکان الشک فی کیفیت الاستعمال. آپ کو شک جو ہے کیا ہے؟ مراد متکلم میں نہیں. متکلم کیا مراد دینا چاہیے تو ہم کو معلوم ہے، بس اس کے استعمال میں آپ کو شک ہو رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ایسے جگہ پر فلا تجری الاصول اللفظیہ قطعا، ایسے مقام پر اصول لفظیہ جو ہے جاری نہیں ہوتا. اصول لفظیہ بس وہاں جاری ہوتا ہے جہاں پر شک مراد متکلم میں. واضح کی بات. اور یہ اصول لفظیہ کون کون سے ہیں بتا سکتے ہیں؟ یہ پانچ ہیں ابتدائی کتاب میں آپ دیکھ لیجئے گا. اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت عدم التقیید، اس طرح کی اصول جو ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ جب مراد متکلم میں شک ہوتا ہے تب آپ اصول لفظیہ کو جاری کرتے ہیں. اور یہاں پر ہمیں کیا ہے؟ مراد متکلم میں شک نہیں ہے. مراد متکلم تو معلوم ہے، بس کیفیت استعمال میں شک ہے، لہٰذا آپ اصول لفظیہ جاری نہیں. واضح ہوگی بات انشاءاللہ.
ہاں والحق، اب یہاں سے ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کو پہلے بتائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ اس کو شرح کریں گے. مصنف نے کیا کہا کہ یہاں پہ 2 راستے تھے، ہے نا. مصنف نے کیا اختیار کیا؟ 3 اقوال تھے. مصنف نے کیا قول اختیار کیا؟ کہہ رہے ہیں کہ والحق ان اصالۃ العموم جاریۃ ولا مانع منها. مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک بہتر یہ ہے کہ ہم پہلے والے راستے کو، پہلے والا قول ہم نے اختیار کیا. وہ کیا؟ ہاں اصالۃ العموم کا. اصالۃ العموم کیوں جاری کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو تھوڑا سا اس طریقے سے سمجھیں. جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہم اصالۃ العموم جاری نہیں کریں گے، ان کی دلیل کیا تھی؟ ابھی ہم نے پڑھایا. ان کی دلیل یہ تھی، حسن تو ان کی دلیل یہ تھی، ان کی دلیل تھی کہ یہاں پر بھائی ایک ایسا جملہ آیا ہے اور ایسی ضمیر ہے کہ جو باز کی طرف پلٹ رہی ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ عام مراد نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے، مصنف بس اس بات کو جہاں رد کر دیں گے تو ان کا قول جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا کہ ہم اصالۃ العموم سے تمسک کر سکتے ہیں. مصنف کیسے کر رہے ہیں؟ مصنف نے کہا کہ آپ نے کیا کہا کہ ضمیر ہے کہ جس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ قرینہ ہو کہ عام مراد نہیں بلکہ بعض مراد ہے، خاص مراد ہے. مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. یہاں پر جو 2 جملے ہیں، پہلا جملہ کون سا؟ پہلا جملہ والمطلقات یتربصن والا، دوسرا جملہ وبعولتهن احق بردهن. مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ دوسرا والا جملہ، ٹھیک ہے، پہلے والے کے لیے قرینہ ہوتا مراد کو بتانے کے لیے کب؟ یہ اس وقت، تھوڑا سا بہت دقیق بات ہے، غور کیجیے گا. دوسرے والے جملے میں جو ضمیر ہے وہ قرینہ بنتی کہ عام سے مراد خاص ہے. یہ کب ہوتا؟ یہ اس وقت ہوتا کہ جب عام کی وضاحت، جب پہلے والے جملہ کا سمجھنا متوقف ہوتا دوسرے والے جملے کے اوپر. یعنی عام کی دلالت عام پر نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ دوسرا والا جملہ نہ آ جائے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ والمطلقات یتربصن یہ ایک مستقل جملہ ہے، سمجھ رہے ہیں، اور وبعولتهن یہ ایک مستقل جملہ ہے. ولا علاقۃ بینہما، اور ان دونوں میں کوئی ربط نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں، ان دونوں میں کوئی ربط نہیں ہے. اور آپ کی یہ دلیل کہ اس میں صلاحیت ہے قرینہ بننے کی، تو ہم کہیں گے حضور کسی شے کا قرینہ بننے کی صلاحیت رکھنا یہ ایک الگ شے ہے، اور اس کا قرینہ ہونا ایک الگ شے ہے. ٹھیک ہے، قرینہ ہونا یہ تھوڑا مرحلہ اس کا بلند ہے، بجائے اس کے کہ اس کے اندر صلاحیت ہو قرینہ بننے کی. تو ایک شے ایسی ہے. اب دیکھیے ہمارے پاس 2 چیزیں ہو گئی. ایک کیا ہے اصالت عموم ہے، اور ایک کیا ہے کہ ایسی شے کہ جس کے اندر صلاحیت ہے کہ قرینہ بنے. مصنف کہہ رہے ہیں کہ فقط آپ ایسی کی وجہ سے کہ جس کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ قرینہ بن جائے، آپ ایسے کی وجہ سے ایسے کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتے، آپ ایسے کو رد نہیں کر سکتے کہ جس کا وجود، جس کا ثبوت جو ہے وہ ثابت ہے. سب اس کو تسلیم کرتے ہیں. وہ کیا؟ اصالت العموم. اصالت العموم کا درجہ بہت بلند ہے. آپ اس کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتے، آپ اس کو جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتے کسی ایسے شے کی وجہ سے کہ اصلاً اس سے کوئی ربط نہیں ہے. ہم نے کہا تھا نا کہ 2 جملے ہیں، دونوں میں کوئی آپس میں کوئی ربط نہیں ہے. ہاں اگر ایسا ہوتا کہ پہلے جملے کا سمجھنا دوسرے جملے کے اوپر متوقف ہوتا تب آپ یہ بات کہہ سکتے تھے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے. مصنف کہہ رہے ہیں آپ کو یہ بات ہماری نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، ہم آپ کو ایک مثال دے رہے ہیں. مثال انہوں نے دی ہے، کہہ رہے کہ العلماء، دیکھیے گا مثال سے سمجھا رہے ہیں. کہہ رہے نہیں سمجھ میں آئی بات سمجھیے. کہہ رہے العلماء یجب اکرامہم، علماء یجب اکرامہم. جملہ عام ہے خاص ہے؟ کیسے؟ ٹھیک ہے، ہاں اصل یعنی عادل کو بھی شامل ہے، فاسق کو بھی شامل ہے یہ جملہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد کہ ایک اور جملہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، وَهُمْ يَجُوزُ تَقْلِيدُهُمْ. تو اب بتائیے، اب یہاں پہ کیا کہا ہم نے؟ کہا کہ اب دیکھیے یہاں پر اب دیکھیے اب یہاں پر ہمارے پاس ایک قرینہ خاص تھا، جس طریقے سے وہاں پہ تھا کہ صرف رجعیات کو پلٹانا ہے. کہ یہاں پر بھی ہمارے پاس ایک الگ سے قرینہ موجود ہے ذہن میں کہ آپ نے دوسرے جملے میں کیا کہا تھا کہ ان کی تقلید بھی جائز ہے، اور ہم نے کیا پڑھا ہے کہ تقلید فقط عادل کی جائز ہے. واضح کی بات. تو کیا دوسرے والے جملے میں آپ کا یہ ذہن میں ہونا کہ صرف عدول کی تقلید جائز ہے، تو آپ اس وجہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے والے جملے میں العلماء یجب اکرامہم سے مراد العلماء سے کون ہے؟ ہاں یعنی علماء عدول ہے صرف. ایسا کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے؟ کہہ رہے ہم نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں جملے الگ الگ ہیں. بات واضح ہے. آپ کے پاس جو قرینہ خاصہ موجود ہے وہ صرف جملہ ثانیہ کے لیے ہے، سمجھ رہے ہیں، جملہ اولا کے لیے نہیں ہے. بات واضح ہے.
ہاں آپ کب کہہ سکتے تھے العلماء یجب اکرامہم کا معنی یہ اس وقت ہوتا صحیح کہنا آپ کا جب العلماء یجب اکرامہم یہ جملہ سمجھ میں نہ آتا جب تک آپ وہم یجوز تقلیدہم کو نہیں سمجھتے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے کوئی بات نہیں ہے. اگر وہم یجوز تقلیدہم کوئی نہ بھی کہتا اور یہ کہہ دیتا العلماء یجب اکرامہم تو اس کا جملہ تام تھا اور سامنے اور اس کو سمجھ سکتا تھا. واضح؟ ہاں تو کہ بس یہی والی بات کو آپ اپنے اس مثال پر تطبیق کیجیے جو کہا تھا المطلقات یتربصن. اگر یہ جملہ نہ بھی آتا تو بھی یہ اس بات کی صلاحیت رکھتا تھا کہ جو مطلقات ہیں وہ اپنی وہ عدت رکھیں گی، رجعیہ ہو یا بائنہ رکھتے. حکم ہے کہ نہیں ہے؟ سب کے لیے حکم ہے. تو اس جملے کی بنا بھی وبعولتہن کے بنا بھی یہ جملہ تام تھا اور اس کا اس سے کوئی ربط نہیں تھا. واضح کہ نہیں؟ ہاں وبعولتہن میں کے جملے کی وجہ سے آپ یہ کہیں کہ مطلقات جو کیا خاص ہے، کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بعولتہن میں آپ کے پاس قرینہ خاصہ ہے اور اس میں جو قرینہ خاصہ نہیں ہے. تو کیا کہنے کا مطلب؟ کہنے کہ المطلقات یہ کیا ہے؟ یہ اصالۃ العموم پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو وبعولتہن اس کے اندر صلاحیت ہے کہ قرینہ بن جائے. کہہ رہے بس صلاحیت ہونا قرینہ بننے کی اس بات دلیل نہیں کہ اس کی وجہ سے ہم اصالۃ العموم کو ختم کر رہے ہیں. واضح انشاءاللہ؟ بس اس وجہ سے مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر اصالۃ العموم کو نہیں ختم کریں گے بلکہ تمسک ہم باصالۃ العموم ہی کریں گے. اب انشاءاللہ آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی. والحق ان اصالۃ العموم جاری ہے. مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نظریہ یہ کہ پہلا نظریہ ہے کہ اصالۃ العموم جاری ہوگا ولا مانع منہا، اور اس کے جاری ہونے سے کوئی مانع چیز بھی یہاں پر موجود نہیں ہے. کیوں؟ دلیل سنیے، دلیل دے رہے مصنف کہ کیوں اصالۃ العموم جاری ہے. لأننا ننکر ان یکون عود الضمیر الی بعض افراد العام موجبا لصرف ظہور العموم. اس لیے مصنف کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کہا تھا نا کہ چونکہ ضمیر بعض کی طرف پلٹے لہٰذا آپ عام نہیں کہہ سکتے. مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ ضمیر کا بعض کی طرف پلٹنا یہ سبب بن جائے گا کہ آپ عموم کو ظہور سے، عموم کا جو ظہور رکھتا ہے عموم میں، آپ اس سے منصرف کر دیں، آپ اس کو نہ مانیں. کہہ رہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. واضح کی بات ہے. اذ لا یلزم، اب تھوڑا سا یہ عبارت دقیق ہے. اذ لا یلزم من تعین البعض من جہت مرجعیت الضمیر بقرینۃ ان یتعین ارادۃ البعض من جہت حکم العام ثابت له بنفسه. ہاں تھوڑا سا عبارت دیکھیے گا. کہنے اذ لا یلزم من تعین البعض، اس لیے کہ اگر بعض متعین ہو جا رہے ہیں، اور یہ بعض کس میں متعین ہے؟ پہلے والے جملے میں یا دوسرے والے جملے میں؟ دوسرے والے جملے میں. ہاں یعنی بعض جو سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی رجعیات آپ کو دوسرے جملے سمجھ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو بعض کا متعین ہو جانا کس طریقے سے؟ من جہت مرجعیت ضمیر، ضمیر کی مرجعیت کی وجہ سے. چونکہ وہاں پہ ضمیر ہے، وہ ضمیر پلٹ رہی ہے رجعیات کی طرف سے. بقرینۃ ان یتعین ارادۃ البعض، اس قرینے سے کہ بعض ہی مراد ہو. من جہت حکم العام، اس جہت سے کہ جو عام ہے وہ جو حکم عام ہے، الثابت له بنفسه، حکم عام ثابت ہے کس کے لیے؟ اپنے آپ کے. دیکھیے یعنی کیا مطلب؟ یعنی کہنا چاہ رہے ہیں کہ عام کا عموم کے اوپر دلالت کرنا یہ بنفس نفیس ہے. جو ہم نے جملہ کہا تھا کہ یعنی دونوں میں کوئی ربط نہیں ہے، مستقل ہے. عام کا عموم یعنی کیا مطلب؟ ایسا نہیں ہے کہ مطلقات جو ہے عموم پر دلالت کرنے میں محتاج ہے کس کا؟ بعولتہن کا. نہیں، عام کا عموم پر دلالت کرنا بنفس نفیس ہے. ٹھیک ہے. اذ لا يلزم من تعین البعض من جهت مرجعیت الضمیر بقرینۃ ان یتعین ارادۃ البعض من جهت حکم العام الثابت له بنفسه لان الحكم في الجملة المشتمل على الضمیر غیر الحکم في الجملة المشتمل على العام. اس لیے کہ جو حکم ضمیر والے جملے میں ہے، ضمیر والے جملے کا حکم جو ہے وہ مختلف ہے اس والے حکم سے کہ جس کے اندر عموم پایا جاتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی دیکھیے دو جملے ہیں آپ کے پاس. ایک جملہ وہ ہے کہ جس میں ضمیر ہے یعنی بعولتہن میں، اور ایک جملہ ہے کہ جس میں ضمیر نہیں ہے یعنی المطلقات میں. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں کا حکم اپنا الگ الگ ہے. اگر آپ ہم صحیح بھی ہے، آپ دیکھیے نا والمطلقات یتربصن، اس کا حکم کیا ہے؟ اگر آپ اس جملے کو کسی بیان، آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے؟ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ جو مطلقات ہوتی ہیں وہ عدت رکھیں گی، ان کا یہ حکم ہے، عدت کا حکم ہے. اور وبعولتہن احق بردہن، اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کا اس کا حکم یہ ہے کہ صرف رجعیات جو ہے وہ پلٹیں گی. تو دونوں کا حکم الگ الگ ہے. تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جملہ کہ جو مشتمل بضمیر ہے اس کا حکم الگ ہے، اور وہ جملہ کہ جو مشتمل بضمیر نہیں ہے، مشتمل بعام ہے، اس کا حکم الگ ہے.
لأن الحکم فی الجملۃ المشتمل علی الضمیر، وہ حکم کہ وہ جملہ کہ جو مشتمل بضمیر ہے، یعنی بولتہن والی، ٹھیک ہے، اس کا حکم غیر الحکم، اس کا حکم الگ ہے کس سے؟ الجملۃ المشتملہ علی العام، وہ جملہ کہ جو مشتمل بر عام ہے. واضح انشاءاللہ. آپ اگر پینسل لکھنا چاہتے تو اس پہ لکھ سکتے ہیں. دیکھیے جو مشتمل بر جملہ ضمیر، مشتمل بر ضمیر وہ جملہ کون سا ہے؟ بولتہن والا، ٹھیک ہے. مشتمل بر عام والا جملہ کون سا ہے؟ والمطلقات والا. اور کہہ رہے ہیں کہ دونوں کا حکم الگ الگ ہے. الگ حکم کیسے ہے؟ کہ مطلقات میں عدت رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور بولتہن میں پلٹنے کا، رجوع کا حکم دیا جا رہا ہے. اس اعتبار سے الگ الگ ہے. اور مسلم دیکھیے کہہ رہے ولا علاقۃ بینہما، اور ان دونوں جملے میں کوئی علاقہ، کوئی ربط نہیں ہے. فلا یکون عود الضمیر البعض العام من القرائن التي تصرف ظہور العموم، بس اس بنا پر کہ چونکہ دونوں جملے الگ الگ ہیں، دونوں کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے، اس بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف عود ضمیر، صرف ضمیر کا بعض کی طرف پلٹ جانا یہ قرینہ نہیں بنے گا کہ آپ عام کو اس کے ظہور سے، جو عموم میں رکھتا ہے اس سے آپ اس کو منصرف کرتے ہیں، یعنی اس سے عموم کے اوپر دلالت وہ نہ کرے. واضح ہے جی. کہہ رہے وہ اعتبر ذالک فی المثال، کہہ رہے کہ اگر آپ کو بات اب تک اس سے نہیں سمجھ میں آئی تو آپ مثال سے اس بات کو سمجھیے. فلو قال المولا العلماء یجب اکرامهم، مولا نے کہا ٹھیک ہے، یہ ایک جملہ ہے. ثم قال، دوسرا جملہ، وهم يجوز تقلیدهم. دیکھیے اور اس جو یہ جملہ مشتمل بر ضمیر بھی ہے، ٹھیک ہے. اور ہم سے مراد کے یہاں پہ مکمل ہر عالم کو آپ نہیں لے سکتے. کیوں؟ یہاں پر قرینہ ہے تقلید والا، کیونکہ تقلید صرف ہاں. وارید من ذالک العدول بقرینہ، اور اس یہ جو دوسرا والا جملہ ہے آپ اس سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ صرف عادل کو لے رہے ہیں قرینے کی وجہ سے، چونکہ تقلید صرف عادل کی ہوتی ہے. فإنه واضح فی هذا المثال ان تقعید الحکم الثانی بالعدول. تو یہاں پر یہ چیز واضح ہے کہ دوسری والی مثال میں حکم کا مقید ہونا کس سے؟ عدول سے. کہ بھئی دوسرے میں آپ تقلید صرف عدول کی کریں گے، کہنے کہ لا یوجب، یہ موجب نہیں بنتا، سبب نہیں بنتا تقعید الحکم الاول بذالک، کہ آپ کیا کریں کہ جو حکم اول ہے جس میں اکرام کا حکم دیا جا رہا ہے، آپ اس کو بھی کیا کریں؟ مقید کرنے کہ صرف عدول کا ہی احترام کریں. کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں ایسا نہیں ہے؟ اس لیے کہ دیکھیں دونوں جملے میں جو مصنف کی دلیل اس کو دہرائی ہے، اس لیے کہ دونوں جملے الگ الگ ہیں، دونوں کا حکم الگ الگ ہے اور دونوں میں کوئی ربط نہیں. یہ تین اساسی حکم ہے مصنف کا، ٹھیک ہے. فإنه واضح في هذا المثال ان تقييد الحكم الثاني بالعدول لا يتخذ الحكم الاول بذلك بل ليس فيه اشعار به، بلکہ اصلا اس میں کوئی ایسا اشارہ بھی نہیں ہے، کوئی ایسے ربط بھی، کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ جو اس بات پر دلالت کرے. ولا يفرق في ذلك بين ان يكون التقييد متصل كما في مثالنا او بمنفصل كما في الايه. اب کہہ رہے ہیں کہ اور یہ جو حکم ہے نا، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ دوسرے والے جملے کی وجہ سے آپ پہلے والے جملے کو اگر دونوں میں ربط نہیں ہے تو آپ اس کو موجب نہیں بنے گا اس کے تقلید کا. کہہ رہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہ جملہ جو بعد میں آ رہا ہے وہ علی نحو مخصص متصل ہو یا علی نحو مخصص منفصل ہو. مخصص متصل ہم نے جو مثال دی وہ مخصص متصل کی مثال ہے، اور آیت میں جو ہے وہ مخصص منفصل کی مثال ہے. واضح انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.